اب آپ نے جو بات کی نمازیں جوڑنے والی، یہ ایک فقہی بحث ہے، فقہی ڈسکشن ہے، اس میں مختلف اماموں کے ویوز ہیں. یوتھ کلب سے ہم اتنا انکریج نہیں کرتے کہ ہم فقہی ڈسکشنز کریں، کیونکہ ہماری یہ ڈومین نہیں ہے، اسکالرز ہیں اس کے لیے اویلیبل. لیکن میں بتا دیتا ہوں جتنا میرے پاس نالج ہے اور میں نے جتنا اسکالر سے پوچھا. نماز جوڑنا وہ انڈر سرٹن کنڈیشنز ہے. آلدو آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ وداؤٹ ریزن بھی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جوڑی ہے. تو اگر آپ کو کبھی یہ ڈر ہو کہ میری نماز نکل جائے گی، جیسے کچھ لوگ مارکیٹ جا رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں ملے گی، تو مے بی دے کین کمبائن ظہر ود اثر یا اثر ود ظہر. اور جیسے آپ کو ہے کہ میں کوئی انٹری ٹیسٹ دینے گیا ہوں یا میرا کوئی پیپر چل رہا ہے، آپ کو ڈر ہے تو نماز نکل جائے گی. آلدو میں نے ایسے ینگسٹرز دیکھے ہیں جو سٹینڈ لیتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں پیپر ہو جو بھی ہو میں نے تو نماز پڑھنی ہے، وہ تو پھر پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. جیسے میں 2013 میں دبئی میں ایک ٹریننگ پہ گئے، ہم ایک پھر وہ پھرنے ٹرنے کے لیے چلے گئے ایک جگہ اٹلانٹس، وہاں کوئی لے گیا ہمیں، تو ہمارا سارا فوکس تھا یہاں مسجد کہاں ہے. پورے اٹلانٹس میں سب سے پہلا ہی ہم نے سوال ہی یہ کہ جی مسجد کہاں ہے، تو وہ ہمیں پتہ لگ گیا مسجد یہاں ہے. اب ہم نے مینیج ہی ایسے کیا اس ٹرپ کو، ہم نے کہا یار جب ظہر کی نماز ہوگی نا یہ ادھر پہنچ جانا ہے اس مسجد میں، تو پہنچ گئے الحمدللہ. لیکن آپ کو کبھی ڈر ہو کہ یار نہیں پڑھ سکوں گا تو یس اسکالرس کہتے ہیں جوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہیبٹ بنانا، اس کو عادت بنانا وہ غلط ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے نمازیں تم پہ فرض کی ہیں ان کے فکس ٹائمز میں. ان کی ایک فلسفی ہے، ان کا ایک مقصد ہے ان فکس ٹائمز کا. اگر تم وہ فکس ٹائم کیچ نہیں کرو گے تو تم وہ مقاصد، وہ بینیفٹ شاید نہ لے سکو نماز سے. لیکن چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. میں یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ یار چھوڑو نا، چلو جوڑ لو. اگر تم اتنا بے بس ہو چکے ہو تو جوڑ لو، لیکن نہ چھوڑو. اور آپ نے قضا نماز کی بات کی تھی، دیکھیں قضا نماز ایک کنسیپٹ ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں، لیکن وین آئی ٹاک فرام شریعہ پوائنٹ آف ویو، دیکھیں جیسے ہی آپ کو یاد آ گیا نا کوئی نماز ہے تو آپ پڑھ لیں. جہاں تک بات ہے پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا، اس کے بارے میں حنفی اسکالرس کا بھی ہے نا قضائے عمری. تو جتنی میری ریسرچ ہے دیر از نو سچ تھنگ ایز قضائے عمری اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین. پیپل کین ڈس ایگری، لیکن جتنی میری ریسرچ ہے قضائے عمری نہیں ہوتی. جب آپ کو پتہ لگ جائے نماز پڑھنی چاہیے آپ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ قبول کرے گا، اور آپ نمازیں آج سے شروع کر دیں. اور جہاں تک بات ہے پچھلی نمازوں کا کیا، وہ کیسے میں میک اپ کروں گا، تو آپ نوافل بڑھا دیں. انشاءاللہ آپ کے نوافل سے، آپ کی سنت سے وہ چیزیں میک اپ ہوتی ہیں. سنت الراکبہ جو ہیں، جو 12 سنتیں ہیں، ان سے 12 سنتے ہیں. میں نے آئی ڈونٹ نو کہ بالکل ایکوریٹ ہے کہ اگر آپ سے کوئی نماز مس ہو جاتی ہے تو سنت الراکبہ جو ہیں وہ تھوڑا بہت کور کر لیتے ہیں اس کو. ڈیفینیٹلی آپ نوافل بڑھائیں، آپ اپنے قیام اللیل بڑھائیں. تو اتنا ڈیفیکلٹ ویو نہ دیں کہ قضائے عمری اب پڑھو یا پچھلی نمازیں پوری کرو. کچھ لوگ پچھلی نمازیں پوری کر رہے ہوتے ہیں. آئی بلیو اسلام اتنی ڈیفیکلٹی کریٹ نہیں کرنے آیا. ونس یو ریئلائز یو ڈیڈ توبہ، انشاءاللہ اللہ ول فارگیو یو. یہ میری ریسرچ ہے پوری، اس پہ میرا اوپینین ہے. اور آپ پرانی نمازیں پوری کریں اپنے، باقی آنے والے جو نوافل ہیں انشاءاللہ دے ول کمپنسیٹ فار دیٹ. تو یہ کنسیپٹس کچھ ینگسٹرز کے کلیئر ہو جائے نا. اچھا کچھ مسکنسیپشنز ہیں، آپ لوگوں کو بھی تھیں، مجھے تو بہت تھیں، اور وہ مسکنسیپشن بہانے بھی بن جاتے ہیں. جیسے ایک بہانہ ہے کہ یار میرے کپڑے نہیں صاف، ایک بہانہ ہے میرے نیلز بڑے ہوئے، ایک بہانہ ہے کہ یار وہ مجھے نہ واش روم آ رہا ہے. یہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے. تو وٹ آر سم آف دا ایکسکیوزز جو آپ کے بچپن میں، یا چلیں کہہ لیں آپ دیکھتے ہیں ارد گرد اپنے؟ ایسا نہیں ہے ایکسکیوز، میں نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے لوگوں سے، میرے کپڑے نہیں صحیح، میرے کپڑے گندے ہیں یار، میں تو ابھی کھیل کے آیا ہوں، میرے کپڑے نہیں صاف، پسینہ آیا ہوا ہے. پسینہ آیا ہوا ہے. یہ بہانے میں نے دیکھے ہوئے ہیں، سنے بھی ہوئے ہیں. تو دیکھیں اس کا تعلق، آپ بات مکمل کر لیں. وہ یہی تھا کہ اس کا تعلق میرا نہیں خیال کہ یہ ہے اس سے کہ آپ ایک دفعہ وضو کریں تو آپ دیکھیں آپ اپنا منہ دھوتے ہیں 3 دفعہ، اپنے بازو صاف کرتے ہیں، اپنے پاؤں دھوتے ہیں، تو اس سے آپ پاک ہوتے ہیں. تو اس کا میرا نہیں خیال کہ کوئی کپڑے گندے ہونے سے کوئی سطر کور ہونی چاہیے آپ کی، وہ ایک ہاں بالکل ہے. مگر یہی بات ہے کہ اگر وہ اگلا کسائی ہو اور پھر وہ بھی بگرا دفاع کر کے آئے ہو تو نہیں پڑھ سکتا. دیکھیں اسی لیے میں ینگسٹرز کو کہتا ہوں پلیز نماز چونکہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی لائف کی، اس کے بارے میں نالج لیں، اس کے فقہ میں جائیں، پڑھیں، اسکالر سے پڑھیں، اس کی فلسفی کیا ہے، تھوڑا ریسرچ کر لیں، اس کے جو رولز ہیں نا، پرنسپل، اس کو پڑھیں.
میری بہت مسکنسیپشنس تھی. کلیئر ہے نماز کب نہیں پڑھی جا سکتی, کب ٹوٹ جاتی ہے, کب نہیں, وہ آپ کو جو ہے بتایا گیا ہے ایوری تھنگ. دیکھیں وضو پہلی بار ٹوٹتا ہے یا جو ہے وہ ایئر پاس کرنے سے, حدیث میں آتا ہے, یا یہ کہ آپ واش روم چلے جائیں, ٹھیک ہے, اور بھی کچھ ہیں چیزیں, لیکن یس, لیکن یہ کہ پہلی بات کچھ لوگ سمجھتے ہیں آلدو یہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے, لیکن سم پیپل آسک کہ گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پہلی تو بات گالی دینی نہیں چاہیے, لیکن آپ کے منہ سے نکل گئی ہے تو اس کا آنسر ہے نہیں ٹوٹتا, ٹھیک ہے. ہاں یہ بری بات ہے اور یہ ایک بہت ڈسکریج بات ہے کہ آپ وضو کی حالت میں کوئی بری بات کریں, لیکن نہیں ٹوٹتا. اوکے, بد نظری سے وضو ٹوٹتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں میری نظر پڑ گئی اب تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا, تو نہیں ٹوٹتا. آلدو بد نظری بہت بری چیز ہے, نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ کہ وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. اوکے, اسی طرح کوئی مٹی لگ گئی آپ کے کپڑوں کو, کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. مٹی پاک چیز ہے, مٹی پاک ہے مٹی سے ایز لانگ ایز وہ پاک مٹی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ کو خدا نہ خواستہ یورین کے چھینٹے پڑ گئے کہیں سے, ٹھیک ہے, کسی طرح, یا یو وینٹ ٹو سم پلیس جہاں یو بلیو کہ ڈرٹ تھی, لیکن وہ ڈرٹ آپ کے شوز کو لگی ہے, کپڑوں کو تو نہیں ابھی لگی نا, انلیس اینڈ انٹل کپڑوں کو نہیں لگی ہے تو نہیں ٹوٹتا. دوسری بات فقہ میں یہ رول ہے کہ جو چیز ڈرائی ہو جائے, اگر کیچڑ بھی آپ کو لگ گئی نا کھیلتے ہوئے اور وہ ڈرائی ہو چکی ہے, یا یہ کہ وہ کیچڑ اتنی گندی نہیں تھی, کیچڑ مطلب مڈ, تو وضو نہیں ٹوٹتا. کپڑے آپ کے اگر کھیلتے ہوئے گندے ہو گئے تو کس نے کہا ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی؟ ان میں نماز ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اٹ از ویری مچ انکریج کہ آپ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائیں, لیکن زیادہ بڑا فی الحال جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں زیادہ بڑا ڈیسیجن یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ پہلے گھر جانا ہے, کپڑے بدلنے ہیں, ٹھیک ہے نا, نماز نکل جائے گی. تو ایک اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنانا ہوتا ہے, ایک اسپیکٹ ہے, کیونکہ دیکھیں ہم اگر آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں, میں کسی دوست سے ملنے جاؤں گا, میں اپنے اچھے کپڑے پہنوں گا, میں اچھا پرفیوم لگاؤں گا, تیار شیار ہوں گا, میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں, تو آئی شوڈ بی پریزنٹیبل, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ پریزنٹیبل نہیں ہیں تو یہ جواز نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھو, کیونکہ نماز فرض ہے. دیٹس مائی پوائنٹ, نماز فرض ہے, اس کو آپ جواز نہیں بنا سکتے. آپ کھڑے ہو, آپ کبھی عربس کو دیکھیں, میں بہت زیادہ نا انکریج کرتا ہوں, ٹھیک ہے عربس میں بہت غلطیاں, میں عربس کے ساتھ رہا ہوا ہوں, میرے کئی دوست عرب اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان کے روم میٹس ہیں عربس, یو کے میں, امریکہ میں, انہوں نے کہا عربی کچھ بھی کر لے گا, اور یہ بات پٹھانوں کے بارے میں مشہور ہے, جو کہ بڑی قابل تحسین, قابل انکریجنگ بات ہے, کچھ بھی کریں گے نا وہ نماز نہیں چھوڑیں گے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ اپنا ایک روم میٹ جو ہے نا وہ ڈرگ سیل کرتا نظر آئے, اللہ نہ کرے, لیکن نماز نہیں چھوڑے گا. یہ میں آپ کو ایک تعریف کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہاں اٹ از ویری بیڈ کہ یو آر آفرنگ صلاح, بٹ آن دی ادر ہینڈ یو آر ڈوئنگ تھنگز لائک دیٹ. لیکن یہ میں نے سنا ہے باقاعدہ کہ نماز میں وہ ایسے پکے ہیں, کیونکہ ان کے ہاں نا یہ لوازمات نہیں ہیں, یہ کرو وہ کرو, ایسے پڑھو ویسے پڑھو, اور بھائی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, کیا آپ کے پاس ایکسکیوز ہے؟ وہ لٹرلی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, جائے نماز گاڑی میں ہوتا ہے, موٹر وے پہ جا رہے ہیں, وقت ہو گیا, وہ موٹر سائٹ پہ گاڑی لگائی, وہ بس نماز پڑھ لی, جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ لی. پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ وے آؤٹ وہ نکال لیتے ہیں. پوائنٹ از وہی جو اسناد آپ نے بات کی تھی کہ امپورٹنس کتنی ہے آپ کے ذہن میں اس کام کی, جتنی امپورٹنس ہے اتنا آپ اس کے لیے ویز انشاءاللہ تعالی نکال لیں گے.